کسی نے ایک سوال کیا، کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو ہوتا ہے؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو آپ کر سکتے ہیں. اٹیچ باتھ روم وہ باتھ روم ہوتا ہے، باتھ روم تو نہیں بولیں گے اس کو، واش روم بول دیں گے ہم، سمجھ لیجیے. کیونکہ باتھ روم اور ٹوائلٹ دو الگ الگ چیز. ٹوائلٹ مطلب جب پیشاب پیخانہ کرتے ہیں، عام زبان میں اس کو کموڈ بھانڈا جو بھی آپ بولتے ہیں، اور باتھ روم میں جہاں نہایا جاتا ہے. لیکن ابھی دونوں ملا دیے تو اس کو اٹیچ بولتے ہیں. اٹیچ باتھ روم مطلب ٹوائلٹ سے اٹیچ ہے باتھ روم. ٹھیک ہے، تو وہاں ٹوائلٹ بھی باتھ روم ہے. تو ان کا سوال ہے کیا وضو ہوتا ہے؟ ہاں بالکل وضو ہوتا ہے، کیونکہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. ٹوائلٹ ایک الگ چیز ہے اور باتھ روم ایک الگ چیز ہے. تو آپ کا وضو باتھ روم میں ہو رہا ہے، ٹوائلٹ میں نہیں کر رہا ہے. مطلب ٹھیک ہے ایک ہی ہے وہ، لیکن الگ الگ اس کی جگہیں ہوتی ہیں کرنے میں. انشاءاللہ عزیز اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم میں وضو کا کوئی تعلق نہیں. غسل بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ رومس میں پیشاب کرنے سے منع کیا، غسل خانوں میں، پیخانوں میں نہیں، غسل خانوں اس کو، غسل خانوں میں جو منع کیا پیشاب وغیرہ کرنے سے، تو یہ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس زمانے میں نہ غسل خانے میں ٹائلس تھے، نہ پانی بہ کر جاتا تھا. آدمی نہانے کھڑا ہوتا نیچے مٹی میں پانی گرتا تھا. جیسے گاؤں میں آپ دیکھیں ٹیل لگا کے حمام بنا دیا، پانی کہاں جاتا ہے؟ آپ نہاؤ وہیں گرتا. تو کیا کرتے ہو؟ پانی آنکھ پہ نہیں آنا بول کے گندا یا چھیٹے ایک پتھر رکھ دیتے بیچ، اور پتھر پہ بیٹھ کے نہاتے ہیں نا. اب نیچے مٹی ہے، پانی وہیں سوکھ جاتا. تو اس زمانے میں یاد رکھیں اگر اس ٹوائلٹ میں آپ پیشاب کریں گے تو پیشاب وہیں رہیں گے نا. تو آپ نے منع کیا. لیکن آج کل بہت ٹائلس ہے، سوفسٹیکیٹڈ ٹوائلٹس ہے، پانی خوب ہے، ٹوائلٹ کی جگہ بھانڈا الگ ادھر الگ. تو انشاءاللہ اٹیچ باتھ روم میں وضو اور غسل میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹوائلٹ پہ کھڑے رہ کے کام نہیں کرتے ادھر کے. اور ٹوائلٹ پہ بھی آپ کرتے ہیں کہیں، تو ٹوائلٹ بھی اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور اتنے اچھے ہیں کہ وہاں غلاظت نہیں بچتی. کیونکہ آپ سعودی وغیرہ میں جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ ہے وہاں بھانڈا ہوتا ہے، بھانڈے پہ جالی ہوتی ہے. وہاں ہمارے جیسے بھانڈے پہ ہم ڈائریکٹ بیٹھتے ویسا نہیں ہوتا، ایک جالی ہوتی ہے، اسی وہ سوراخ یہاں سے غلاظت گرتی اتنا کھلا ہوتا ہے پوری جالی. تو وہ بھانڈا بھی ہوتا ہے اور وہی آپ کا وہاں اوپر شاور بھی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا انتظام تھوڑی کر سکتے، تو اسی میں لوگ نہاتے اور اسی میں ایک بار اندر گیا تو سب کچھ اسی میں کر کے آتا، اور چھوٹی جگہ میں ہوتا ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ آتے ہیں. تو پھر شرعی ضرورت کے تحت انہوں نے وہ بھی احتیاط کیا کہ بھانڈا نیچے ہوتا ہے، پانی وغیرہ کا انتظام خوب ہوتا ہے اچھا، اس پہ ایک جالی ڈالتے ہیں. اسٹین لیس اسٹیل کی جالیاں ہوتی ہیں، اس میں سوراخ ہوتا ہے، وہ جالی پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو نہانا بھی اسی میں ہوتا ہے اور سمجھے پیشاب پخانا بھی اسی میں جاتا ہے. تو یہ تو مجبوری ہیں. تو صاف صفائی چونکہ آج کل الگ ٹائپ کی ہے، کوالٹی الگ ہے، غلاظت بہ کے چل جاتی ہے، پانی فلش ہو جاتا ہے. اس زمانے میں حمام سوچیے آپ سے، اس زمانے میں غلاظت ہی وہیں رہتی تھی گھڑوں کے اندر، اور پانی بھی حمام کا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غلاظت تو ظاہر سے سوکھیں گی نہیں تو بدبو ہو جائیں گی، تو کوئی بھی نہیں کریں گے، پیشاب کر دیں گا. تو آپ نے منع کیا. لیکن آج کل تھوڑا معاملہ الگ ہے، تو لہٰذا آج کے اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم میں غسل وضو ماشاءاللہ دونوں ہو سکتے ہیں.